سی چیزیں مفید ہیں، کون سی چیزیں مضر ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دماغ، جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، دیکھیں وہ لوگ جن کے دماغ کام نہیں کرتا تو ان کے اعضاء بھی کام کرنا اس طرح وہ استعمال، ان کو پتہ نہیں کہ ہاتھ کب استعمال کرنا ہے، پاؤں کو کب استعمال کرنا ہے۔ وہ لوگ جو اسی طرح سر درد کی شکایت کرتے ہیں، آدھے سر درد کی شکایت کرتے ہیں، تو یہاں تک کہ ان کے سامنے اچھی سے اچھی چیزیں، اچھی سے اچھے کھانے، اچھی سے اچھی جو ہے باتیں ان کو بالکل جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو ناظرین کرام، اس صورت میں اب کیا کیا جائے، کون سے نسخے استعمال کیے جائیں، کون سی عادات کو اپنایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اپنی عادات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ہیں جو اپنی عادات کو چینج نہیں کرتے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکماء کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن اپنی عادات کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے، اگر اپنی عادات کو آپ چینج نہیں کریں گے تو دنیا جہان کے آپ ڈاکٹروں سے علاج کرا لیں، دنیا جہان کے معالجین سے، حکماء سے آپ علاج کروا لیں، آپ کی صحت بہتر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی عادات کو چینج کیجئے۔ یعنی کہ عادات کو چینج کرنے سے کیا مراد؟ اپنے کھانے پینے کا اپنا سسٹم بنائیے۔ یاد رکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور کے اندر تقریباً 60% وہ لوگ ہیں جو صبح ناشتہ نہیں کرتے۔ جب صبح ناشتہ نہیں کریں گے، پورے رات آپ کا معدہ خالی تھا، صبح اٹھے اور صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا، تو صبح کا ناشتہ نہ کرنا بھی آپ کو ہمیشہ سر درد کی شکایت کا مریض بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ صبح کا ناشتہ آپ کو ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے حکماء اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ان کی بات کہا کرتے تھے، بھائی صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا وہ امیروں والا ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا جو ہے غریبوں والا ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے بادشاہوں والا؟ یعنی صبح ناشتہ جو ہے آپ کا ڈٹ کر ہیلتھی ناشتہ ہونا چاہیے، بہترین ناشتہ ہونا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا آپ کا امیروں والا، یعنی کہ بہترین ہیلتھی کھانا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رات کا کھانا وہ کم کھانا چاہیے آپ کو، یعنی کہ صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ ذرا ڈٹ کر، دوپہر کا کھانا اس سے کم، اور رات کا کھانا تو بالکل کم۔ لیکن ہماری روٹین کیا ہے، ہماری عادت کیا ہے؟ رات کا کھانا ڈٹ کر، دوپہر کا کھانا کم، صبح کا ناشتے کی چھٹی۔ ہم الٹ کرتے ہیں۔ جب ہم الٹ کریں گے تو ڈاکٹر کیا کریں، آپ کے حکماء کیا کریں جو آپ کو اس سر درد سے چھٹکارا دلائیں؟ تو اس لیے ناظرین کرام، سب سے پہلے اس بات پر توجہ دینی ہے۔ دوسری اس بات پر توجہ دینی ہے، وہ لوگ جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں، جن کو درد شقیقہ ہے، آدھے سر درد کی شکایت کرتے ہیں، چاہے لیفٹ سائڈ پہ چاہے رائٹ سائڈ پر ہے، اب ان کے لیے دوسرا کہ رات کو وقت سے سوئیں۔ کہتے ہیں ارلی نائٹ جو لوگ سوتے ہیں وہ کبھی سر درد کے مریض نہیں بنتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم سوتے کس وقت ہیں؟ وہ لوگ دیکھ لیں جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں، ان کی خاص طور پر رات کو سونے کی روٹین بہت خراب ہوتی ہے۔ رات کو وہ سوتے 2 بجے، 3 بجے، 1 بجے، تو اب کہاں ارلی جو کہا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ۔ اب ماشاءاللہ عشاء کی نماز آج کل تو 7، سوا 7 بجے ہوتی ہے، اور اکثر جگہوں میں 6:30 بجے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر عشاء کی نماز ارلی پڑھ لی اور ماشاءاللہ 9 بجے آپ بیڈ پر چلے گئے، 10 بجے چلے گئے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں جب آپ ارلی سوئیں گے تو سبحان اللہ رات کو تہجد کا موقع بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ تہجد میں بھی اٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سو ہی 2 بجے ہیں، 3 بجے سوئیں، تو صبح فجر کی بھی چھٹی، اور سونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کھانے پینے، دوسرا اپنے نیند کا سلسلہ جو ہے، اپنے دماغ کو ریلیکس، آپ کے دماغ کو ریلیکسیشن چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنی دماغ کو ریلیکس نہیں کریں گے تو آپ کی باڈی بھی ریلیکس نہیں ہوگی۔ جب باڈی ریلیکس نہیں ہوگی تو اعضاء جو ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو دیکھا جو درد سے سر کا شکایت کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، ان کی شوگر بھی ہائی ہو جاتی ہے، ان میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، ان میں غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بات بات پہ لڑتے بھی ہیں، بات بات پہ جھگڑتے بھی ہیں، یہاں تک کہ ان کے زندگی کے سارے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کام پر ہے، جاب پر ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ گھر میں ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اولاد ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ بہت سے معاملات جو ہے سر درد کی وجہ سے، اور سر درد ہوتا کیوں ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔